میرے محترم بزرگ اور دوستوں، تذکرہ چل رہا ہے نکاح کا۔ پچھلے ہفتہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبہ میں جو 3 آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہی آیت پڑھنا مستحب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے خطبہ میں تین آیت کو پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی 3 آیت کو منتخب کیے تھے، اور کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیتوں کو پڑھتے تھے، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالتی ہے۔ اس کا ترجمہ اولا سن لیجیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی آدم علیہ السلام سے ان کے جوڑے کو یعنی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی دونوں سے جتنے بھی چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو سکھ ہو، جتنی دنیا میں جتنی آبادی ہے، انہی آدم اور حوا کے ذریعے یہ آبادی بڑھی ہے۔ رجالا کثیرا ونساء فاتقوا اللہ، بس اللہ سے تم ڈرو، والارحام، اور رشتہ داری سے بھی، فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، کہ جس اللہ کے نام پر آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی جیسے کہ کوئی آدمی آپ کا پیسہ لے لیا اور آپ کمزور ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے میرا پیسہ واپس کر دو، اللہ کے لیے مجھ پر ظلم مت کرو۔ جس اللہ کے واسطہ دے کر کے تم مانگتے ہو اس اللہ سے ڈرو، والارحام، اور رشتہ داری سے بھی ڈرو، یعنی جس طرح اللہ سے ڈرنا ہے اسی طرح رشتہ داری کے احکام اور رشتہ داری نبھانے کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان سے بھی تم ڈرو، رشتہ داری توڑنے سے بھی تم ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یاد رکھو کہ تم آزاد نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ دوسری آیت میں بھی ڈرنے کا ہے، تیسری آیت میں بھی ڈرنے کا، اگر صرف آیت کی تفسیر کی جائے تو اسی میں وقت ختم ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کے خطبہ کے وقت اللہ کے رسول اس کا انتخاب کیوں کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام کے نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول نے ڈرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو ظاہر بات ہے کہ ڈرنے کا حکم چند وجہ سے دیا۔ ایک تو کہ شادی بیاہ میں جو لوگ گڑبڑی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چھوڑ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے پر جو نکاح کرتے ہیں، اس سے بھی تم ڈرو۔ شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج اور کفریہ رسم اور غیروں کا رسم، دشمنان اسلام کا رسم جو تم اپناتے ہو، اس سے بھی تم ڈرو۔ اب سوچیے کہ مسلمان کتنا گر گیا کہ پاکستان کی یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی سال بھر سے لڑکا اور لڑکی والے نکاح کی تیاری کر رہے تھے، اور نعوذ باللہ بغیر نکاح کیے ہوئے رخصتی کر دیے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی کا مہر کتنا طے کیے تھے تو باپ کا ہوش اٹھ گیا کہ ارے نکاح تو ہوا ہی نہیں۔ پھر باراتی کو بلایا اور باراتی کو بلا کر کے پھر دوبارہ نکاح کروائے۔ یہ اتنی غفلت کیوں ہوئی؟ یہ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے کہ نکاح کے موقع پر، جو نکاح ایک خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر تم ڈرو اور اللہ اور رسول کی بغاوت سے تم ڈرو۔
ایک تو حکم یہ ہے کہ جتنی اگر کیا ہے اللہ سے ڈر ہو تو جتنی یہ بارات کی رسمیں ہیں اور مہندی اور ہلدی کے رسم پر جو بے حیائی پھیلائی جاتی ہے اور نعوذ باللہ بے حیائی کی ننگی ناچی جاتی ہے مہندی اور ہلدی کے نام پر، اور اسی طرح جوتا کے نام پر اور طرح طرح کے نام پر جتنی ویڈیوگرافی اور بے حیائی ہوتی ہے، اگر انسان اس آیت کو غور سے اپنے ذہن میں رکھے تو سارے کے سارے رسم بد اور جتنی بھی اسلام کے خلاف ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مقام کہ تم لوگ نکاح جو ہے شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو، اس کے غیروں کے طریقے سے بچو، اللہ سے ڈرو، ایک مطلب تو یہ ہو۔ دوسرا علماء کرام یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے آدمی پارٹنر ہے تو بٹوارا کر دیا، ان لوگوں میں جدائی ہو گئی، یا بہت سارے ایسے دنیا میں لین دین اور رشتہ داری ہے کہ حکومت فیصلہ کر دے اور پنچایت فیصلہ کر دے تو وہاں پر انصاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اے لوگوں، اب جو تم لوگ نکاح کے رشتہ میں جو بندھنے جا رہے ہو، میاں بیوی کے رشتہ میں جو تم بندھ رہے ہو، تو یاد رکھو کہ شوہر بیوی کا حق اور بیوی شوہر کا حق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جبکہ دونوں میاں بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اگر دونوں میاں بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو دنیا کی کوئی حکومت، کوئی کورٹ، کوئی پنچایت، کوئی آدمی حق دلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک آدمی شادی شدہ ہے، تجربے کی بات ہے کہ میاں بیوی کی شوہر اور بیوی کے اتنے اندر باریکی اور پردے کے مسائل ہوتے ہیں کہ صرف میاں بیوی ہی ایک دوسرے سے بول سکتے ہیں، ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار سے بول ہی نہیں سکتے۔ میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، جو قریبی رشتہ داری ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جس طرح اللہ کی ذات ڈرنے کی چیز ہے، اللہ کی ذات سے جس طرح تم لوگ ڈرتے ہو، اسی طرح رشتہ داری کے احکام سے بھی تم لوگ ڈرو۔ اسی لیے حدیث میں جو آیا کہ جو آدمی لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے جنت میں نہیں جائے گا، اور جو آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ کی رحمت سے جو کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ الرحمۃ شجرۃ من الرحمن، کہ رشتہ داری یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شاخ ہے، کہ جس طرح شاخ درخت سے جڑی رہے تو وہ شاخ اور ٹہنی ہری رہتی ہے، اور اگر وہ ٹہنی درخت سے کٹ جائے تو ٹہنی مر جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمان رشتہ داری کے حقوق کو نبھاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے جڑا ہوا رہتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اور رشتہ داری کے حقوق کو کاٹ دیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے بھی وہ کٹ جاتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی کمائی آمدنی بڑھ گئی، لیکن برکت کیوں نہیں ہے؟ اس رشتہ داری کے حقوق کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اگر مسلمان بیٹا اور اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو ہرگز اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کے اندر نہیں بھیج سکتا، وہ بلکہ یہ تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ذریعے تم جنت کماؤ، تو یہ ایسی رشتہ داری، یہ ماں باپ کے، بیٹا بیٹی کے اور میاں بیوی کے قریبی جو رشتہ داری ہیں ایسی ہیں کہ جب تک کہ اللہ کا ڈر نہیں ہوگا حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا انتخاب کیا اور تینوں آیت میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ یہ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، انسان کے امنگ اور جذبات کے کھلنے کے موقع ہیں، اور انسان تمنا کرتا ہے کہ کب شادی ہوگی، رشتہ داری سے ملیں گے،
اس یہ انسان کے ایک امید ہوتی ہے، ایک انتظار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو بریک لگایا کہ خوشی کا موقع جو آ رہا ہے اپنے آپ کو تم سنبھال کر کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کے روش میں تم کفر کے رسم کے اندر بہہ جاؤ، دشمنان اسلام کے رسم کے اندر تم بہہ جاؤ، ایسا تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اہم بات کہ جب تک کہ میاں بیوی کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور دنیا کی کوئی کورٹ، کوئی جج، کوئی طاقت اللہ کے ڈر کے خوف کے بغیر وہ ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو حکم دیا کہ جو تم انتخاب کرو رشتہ کا تو کس وجہ سے لدینہا، اس کی دینداری اور تقوی کی وجہ سے، کہ دین کی وجہ سے اگر تم نکاح کرو گے تو یہ تمہارا حق ادا کرے گا، ورنہ نعوذ باللہ بد دماغ لڑکی اور ماڈرن لڑکی آ جاتی ہے تو گھروں کے اوپر تالے لگوا دیتے ہیں اور خاندان کو تہس نحس کروا دیتی ہے اور گھر کو برباد کروا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ حسن کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر نکاح مت کرو، بلکہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اور خطبے کے اندر میں نے جو حدیث پڑھی، بلکہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے مردو میں تم لوگوں کو جو بیویاں دے رہا ہوں، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور شریعت کا جو دستور ہے اس دستور کے مطابق تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب اگر نعوذ باللہ بیوی من پسند نہیں ملی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر دلوایا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کہ اگر خدا نخواستہ بیوی تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ملی، بیوی خوبصورت نہیں ملی، یا جس لیول کے تم ہو اس لیول کی بیوی نہیں ملی، تو یاد رکھو کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہے کہ تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھلائی ڈال دیتے ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ خلقا رضی منها آخر، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اپنی بیوی سے کینہ نہ رکھے، اپنے بیوی سے عداوت نہ رکھے۔ اگر بیوی کے ایک بات سے تم کو ناراضگی ہو تو تم اس کے اندر دوسرے پہلو سے راضی ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر نعوذ باللہ اگر شکل صورت اچھی نہیں ہے، اس کے اخلاق اور کردار اچھی ہے، اس سے تم خوش ہو جاؤ، تمہاری خدمت کرتی ہے، اس سے خوش رہو، یعنی خوش ہونے کا جو پہلو ہے اس سے تم راضی رہا کرو۔ اور یہ صرف یہ دین میں سے داخل ہے۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستانی، یہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے، 55 سال ان کی شادی کی جب ہو گئی اور بات یہی چلی بیویوں کے ساتھ حسن باب المعاشرت، محدثین جو عنوان قائم کرتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے تحت میں حدیث لاتے ہیں، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، الحمدللہ میری شادی کے 55 سال ہو گئے، اور اس 55 سال کے عرصہ میں بیوی کو مارنا اور گالی دینا تو درکنار، بیوی کو ڈانٹنا تو درکنار، بیوی پر غصہ ہونا تو درکنار، میں نے 55 سال کے عرصے میں اور اس 55 سال کی زندگی میں میں نے بیوی سے لہجہ
اور انداز گفتگو بدل کر کے بھی بات نہیں کیا. یہ کمال ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روزہ نماز تسبیح تلاوت پڑھے اور گھر میں جائیں تو بیوی جب تک کہ شوہر گھر میں رہے. بعض بیویاں پریشان رہتی ہیں کہ جب تک کہ شوہر گھر میں رہتا ہے ناک میں دم کر کے رکھتا ہے. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ 55 سال ہو گئے شادی کے اور میں نے لہجہ بدل کر کے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ کہے ہر آدمی بیوی کو ڈانٹتا ہے، اور لیکن انہوں نے اپنا کمال بتایا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور رسول کی سنت اور حضور کی حدیث میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے، اور اس کی برکت سے میں ڈانٹنا اور مارنا اور ذلیل کرنا تو درکنار، میں نے تیور بدل کر کے، لہجہ بدل کر کے، انداز بدل کر کے آج تک کے 55 سال کی زندگی میں نے اپنی بیوی سے بات تک نہیں کی. تو میرے دوستوں یہ کمال کی بات ہوتی ہے. یعنی بیویوں سے اگر کوئی آدمی دبے تو یہ کیا یہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لنسائی خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. کہ اگرچہ ہم باہر بزرگ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب سب صاحب ہیں اور بڑے اخلاق سے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ گھر میں جا کر کے بیوی کے ناک میں دم کرتے ہیں اور بیوی کے دل پر ہمیشہ جملے کا نشتر اور جملے کا تلوار کے ذریعے بیوی کے دل کو چھلنی کرتے ہیں. یہ آدمی متبع شریعت نہیں ہو سکتا. تو یہ سب بلاؤں سے نجات کیسے ملے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبہ کے وقت یہ تاکید کی کہ اے لوگوں، اب تک تم لوگوں کی زندگی اکیلے تھی اور اب تمہارے ساتھ ایک عورت منسلک ہو رہی ہے جس کے تم ذمہ دار ہو. یاد رکھ لینا کہ اس کا حق ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کے تم خیال رکھنا. اور پورے روئے زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، ان تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے نرم ہو. یعنی ہم لوگ اپنے گھر میں ایسے رہیں کہ ہمارے رہنے سے بیوی بچوں کو خوشی ملتی ہو. ایسا اخلاق اور ایسا کردار نہ بنائیں کہ بیوی بچے تمنا کرتے ہوں کہ کب یہ خناس گھر سے باہر چلا جائے تاکہ جتنا دن یہ گھر سے باہر رہے، سفر میں رہے، اتنا دن ہم لوگ چین کی نیند سوئے اور چین کا سانس لیں. ایسا مت بنو. اگر ہمارے سفر میں جانے سے، گھر میں نہ رہنے سے بیوی بچے خوش ہوتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم برے آدمی ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ، اور ہمارے رہنے سے، ہمارے موجودگی میں بیوی بچوں کو سکون ملتا ہو ہمارے وجود سے، ہمارے رہنے سے، تو اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ اور مہر لگا دیا کہ یہ آدمی سب سے بہتر ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ انا خیرکم لأہلی، کہ پورے ہوئے زمین میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، ان تمام انسانوں میں سب سے بہتر اپنی بیوی کے لیے میں ہوں. کہ میں جتنا اچھا شوہر اپنے بیویوں کے لیے بن کر کے دکھایا ہوں، کائنات میں ایسا کوئی شوہر بن ہی نہیں سکتا ہے جو میں اپنے بیویوں کے لیے بنا. اور اللہ کے رسول نے، یہ لوگ اس کو کیا دین سمجھتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ بھی تانا دینے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ بیوی کا غلام اور جورو کا غلام بن گیا. باپ شرم کی بھی اس کو مت کہیے گا اور اس کو عیب مت سمجھیے گا، ورنہ ایمان کا بھی خطرہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ ایک پیالہ میں پانی پی رہے.
تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا حمیرہ، پیار میں لقب دیتے تھے اے حمیرہ، نام تو تھا عائشہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے پکارتے تھے حمیرہ کہہ کر کہ اے حمیرہ، یہ اپنے پیالے کا بچا ہوا پانی میرے لیے بھی یہ پی رہی ہے جو تم، یہ میرے لیے بچا کر کے رکھو، میرے لیے چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوڑ دیے پیالہ کا پانی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پینے لگے تو فرمائے کہ اے عائشہ بتاؤ کہ تم کہاں سے ہونٹ لگا کر کے پی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ یہاں سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے ہونٹ لگا کر کے پیے۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کے دل کو اس طریقے سے رکھتا ہو تو ظاہر بات ہے کہ غربت کی زندگی ہوگی، لیکن وہی گھر یہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے خطبے میں جو فرمایا کہ جو تمہاری اب زندگی بدلنے جا رہی ہے، نکاح کے رشتہ سے جو تم منسلک ہونے جا رہے ہو، جو نکاح کا رشتہ جنت سے چل کر کے دنیا کے اندر آیا ہے اور مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بعد بھی یہ نکاح کا رشتہ رہے گا، یاد رکھو کہ اس کو نبھانے کے لیے اللہ کا ڈر شرط ہے، اس کے بغیر نکاح کا رشتہ نبھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب افسوس ہے کہ لوگ پیسے کے چکر میں نعوذ باللہ غیر دیندار کے یہاں، جن کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، جن کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوتے، محض پیسے کے خاطر، دنیا کے آرام کے خاطر نعوذ باللہ گمراہ فرقے سے بھی رشتہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جو نکاح کے خطبہ میں یہ آیت کا جو انتخاب کیا ہے، اتنی جامعیت، اتنی گہرائی ہے اس کے اندر، اور اتنا زیادہ یہ اس کے اندر دریا بھرا ہوا ہے کہ اس کو بیان کرنے کا ایک جمعہ وقت نہیں ہے، اور بیان کرے تو اسی کے اندر وقت ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے ڈرنے والے لڑکا اور لڑکی کا بھی انتخاب کریں، اور نکاح کرنے کے اندر جتنے بھی کفر اور شرک غیروں کا جو رسم و رواج اور بدعت ہے، وہ سارے رسم و رواج سے بچیں۔ یاد رکھیے کہ جس طرح ہم لوگ نماز پڑھنے میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے اندر شرط ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھے ہو اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو۔ اسی طرح نکاح کرنے کے اندر تم لوگ آزاد نہیں ہو، بلکہ جس طریقے سے میں نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ اور علی کا نکاح تمہارے سامنے کر کے دکھایا، اسی طریقے سے تم نکاح کرو، تم اس کے اندر آزاد نہیں ہو۔ اب لوگوں کا تصور ہی مٹ گیا کہ نعوذ باللہ شادی بیاہ میں شریعت کیا ہے، اور شادی بیاہ میں شریعت کی کیا فالو کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز، روزہ، حج، عمرہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ نکاح کرنے کے اندر بھی پابند ہیں۔ جس طریقے سے نبی کے سنت کے خلاف نماز پڑھیں، فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ کے دربار میں وہ نماز مقبول نہیں ہوگی، اسی طریقے سے شریعت کے خلاف نکاح کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال تو ہو جائیں گے، لیکن نکاح کا جو مقصد، نکاح کی جو برکت اور نکاح کی جو انوار و برکات ہیں، وہ سنت کی اتباع کے بغیر نکاح کے انوار و برکات حاصل نہیں ہو سکتے۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ ہم میں سے مجبور میں کہہ رہا ہوں اپنی بات کہ 55 سال کے اندر بیوی کو ڈانٹنا تو درکنار، لہجہ بدل کر کے بات نہیں کیے، یہ کس کا دین ہے؟ یہ اسی اتباع سنت کی دین ہے۔ ورنہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیوی پر کتنے ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یہ ہر ایک آدمی کے اوپر کھلا ہوا ہے۔ اور جس طریقے سے ادھر شوہر کو حکم دیے کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے اچھا رہو،
اپنے بیوی سے نفرت اور عداوت اور بغض کینہ کپٹ نہ رکھو اگر اس کے ایک کام سے تجھے ناراضگی ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ مثال کے طور پر اگر وہ بیوی ناپسند ہے لیکن اولاد ہوئی اور مر گئی اور نابالغی کے اندر، تو وہی بیوی کے ذریعے اولاد جو ملی ہے وہی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ لکھے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ اگر شوہر طلاق دے دیتا تو آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوتی، آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، آخرت میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس مرد نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے غلطی کو معاف کر دوں، پتہ نہیں میری کتنی غلطی ہوتی ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مرد شوہر کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دیا کہ اگر تم نے میری بندی کے اوپر رحم کیا اس لیے چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم میری بندی کے اوپر رحم کیے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور اللہ کا انداز دیکھیے، عاشروہن، کہ اے لوگوں میں جو تمہیں بیوی دے رہا ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر ایک مکھ منتری اور ایک ایس پی ڈی ایس پی آپ کو دھمکی دے دے کہ اے آدمی یہ تمہاری بیوی میری بیٹی کی سہیلی ہے، اگر تم اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو سوچ لینا تیرا انجام کیا ہوگا۔ ایک دنیا کے ایس پی ڈی ایس پی اور وزیر کے آرڈر کے اوپر ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، اور سوچئے کہ جو خالق کائنات رب العالمین ہے وہ سفارش کر رہا ہے کہ یہ عورتیں تھوڑی دماغ کی بھی کمزور ہوتی ہیں اور طبیعت کی بھی ٹیڑھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو جب تک کہ تقویٰ اور اللہ سے ڈر یہ نہیں ہوگا رشتہ نبھی نہیں سکتا۔ ایک رانچی کی بات ہے کہ ایک میاں بیوی کا معاملہ تو مجھے بھلا ہے، بہت بات لمبی چوڑی ہے، تو بیوی کے میں جو یہ سب باتیں بیان کی تو بیوی نے بردستہ یہی کہا کہ مفتی صاحب آپ جو یہ کہہ رہے تقویٰ کی بات، میرے شوہر کے اندر گھنونا پن، میرے شوہر کے اندر خباثت، رذالت اور گندے گندے اتنے کام ہیں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ اس کی زندگی تقویٰ پر آ سکتی ہے، اس لیے میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں اس سے خلا دے کر کے الگ ہو جاؤں اور نکاح کا رشتہ توڑ دوں۔ چنانچہ پھر ان کا خلا کرایا گیا۔ یعنی یہ بالکل یہ بات صحیح کہ جب تک کہ اندر اللہ کا ڈر نہیں ہو یہ میاں بیوی کا رشتہ نبھ ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی دنیا کی کورٹ، حکومت، پنچ یہ ایک رشتے کو ادا کروا ہی نہیں سکتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے جو میاں بیوی کے رشتہ کو نبھا سکتے ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ، اتفاق سے نعوذ باللہ ان کی بیوی بڑی بدزبان اور بڑی زبان کی تیز اور تیز مزاج والی، ہمیشہ اپنے ولی شوہر کو ڈنک مارتے رہتے تھے۔ ایک مرید آئے اور فرمائے کہ حضرت کہاں ہیں؟ بولا کون حضرت؟ فرمایا خواجہ صاحب۔ تو بیوی کہنے لگی کہ ارے تم لوگ دھوکا ہو، میں اس کی بیوی ہوں، میں جانتی ہوں کتنا بڑا ڈھونگی ہے، اور نعوذ باللہ بہت زیادہ ان کے خلاف بولنے لگی۔ اب مرید رونے لگا کہ یا اللہ اتنے بڑے میرے حضرت اور اتنے بڑے ولی اللہ اور ان کی بیوی اتنی بدزبان جب تجھ سے ایسے بول رہی ہے تو حضرت سے کتنا بولتی ہوگی۔ تو یہ کہنے لگی کہ جاؤ جنگل میں دیکھ لو، تو دیکھے کہ جنگل میں آ رہے ہیں اور شیر کے اوپر سوار ہیں اور ہاتھ میں سانپ کے ذریعے کوڑا کا کام لے رہے ہیں۔ جیسی مرید دیکھا رونے لگا، حضرت کو الہام کشف ہو گیا کہ بیوی نے ساری بات بتا دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میاں روتے کیوں ہے، روتے کیوں ہو؟ اسی بیوی کی بات کی برداشت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شیر کو میرا غلام اور سانپ کو میرا غلام کر دیا ہے۔ جو آدمی بیوی کی بدزبانی کو برداشت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے۔
اللہ یہ کہ نبھنے کے لائق نہ ہو، برداشت سے باہر کی بات ہو، تو پھر خلا وغیرہ کے جو مسئلے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے ہیں کہ ایک آدمی بیوی ایک دن کھانے میں نمک ڈالنا بھول گئی، شوہر کھا لیا اور بتایا بھی نہیں کہ تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو۔ اس بیوی کے عیب چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جہاں ایک طرف اللہ کے رسول شوہروں کو حکم دے رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ کس طرح تم زندگی گزارو، اسی طرف دوسرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی بات پر جھگڑا ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے گھر سے چلے گئے مسجد، اور مسجد میں جا کر کے سو گئے۔ پہلے زمانہ میں تو یہ ٹائلس وغیرہ ہوتا نہیں تھا، زمین ہوتی تھی، اور یہ پھر فرش بھی نہیں ہوتا تھا، تو زمین پر سو گئے تو ان کے جسم میں مٹی بھی لگ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس گئے اور فرمایا کہ علی کہاں؟ انہوں نے کہا کہ ناراض ہو کر کے مسجد میں جا کر کے سو رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفداری بیٹی کی نہیں کی، بلکہ حضرت علی کے پاس گئے اور فرمایا تم یا ابت تراب، اے مٹی والے اٹھیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے اور لائے اور دونوں بیٹی اور داماد کے اندر صلح کروایا۔ یہاں پر ایک تجربے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ عام طور پر رشتہ کو بگاڑنے میں میکے والوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ تم ان کی غلامی مت کرنا، ان کی تم لوگ اطاعت مت کرنا۔ یہ بیٹی کہتی ہے کہ ان کی غلامی مت کرنا، ان کی خدمت مت کرنا، تم چڑھ کے رہنا۔ نعوذ باللہ بعض لوگ اس طرح سکھاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جو اس طرح سے اپنے بیٹی کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ جلد ہی اب طلاق کی ڈگری لے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کیجیے، بلکہ بیٹی کو بسانے کی کوشش کیجیے اور شوہر کے حقوق کو یاد دلائیے، جو آگے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب صلح ہو گیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو فرمائے کہ اے فاطمہ، اگر تیرا انتقال اس حال میں ہو جاتا کہ حضرت علی تم سے ناراض رہتے تو میں تمہارے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ سوچئے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شوہر کو بھی تربیت کر رہے ہیں، بیوی کو بھی تربیت کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے خطبے میں ان کی 3 ڈرنے والی آیت کا انتخاب کیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ من باتت مہاجرۃ فراش زوجہا، کہ جو عورت اپنے شوہر کے بستر سے الگ ہو کر کے سوتی ہے، ناراضگی کی وجہ سے، اگر بچے بڑے ہو گئے، جگہ نہیں ہے اور شوہر سے پھر کیا بیماری کی وجہ سے الگ سوتے، اس میں نہیں، بلکہ غصہ اور ناراضگی کی وجہ سے کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر سے الگ سوئے، لعنت الملائکۃ حتی ترجع، رات بھر اس کو جب تک کہ اپنے شوہر کے پاس وہ واپس نہیں آ جاتی، جتنے دن میں اتنے دن تک آسمان کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ڈنک مارتی ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بنایا ہے وہ کہتے ہیں قاتلک اللہ، اے عورت اللہ تجھے برباد کرے، یہ چند دن کے تیرے پاس مہمان ہیں، یہ میرے پاس آنے والے۔ تو بہرحال میں نے یہ کوشش کی کہ اس بات کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 3 آیت کا انتخاب کیوں کرتے تھے خطبہ میں۔ تو آج کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول امت کو یہ تاکید کیے کہ رشتہ ازدواج جو جنت سے چل کر کے آیا ہے، اور ازدواجی زندگی اگر خوشی خوشی کے ساتھ گزرے تو یاد رکھیے کہ یہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور نعوذ باللہ
ازدواجی زندگی اگر صحیح سے نہ گزرے تو یہ گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ اتنا مقدس، اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ماں باپ کی رشتہ داری کو شروع نہیں کیا، بلکہ جنت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیے، وخلق منها زوجها، اور آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے ان کی بیوی، انہی کے جوڑے کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو رشتہ داری چلائی، یہ میاں بیوی کی میاں بیوی کی رشتہ داری کی جو چلائی ہے، یہ اسی لیے چلائی ہے تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کو اندازہ ہو چکے۔ یہاں پر علماء ایک قیمتی بات یہ لکھتے ہیں کہ حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کیے، نہ تو سر سے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نہ تو عورت کو بالکل اتنا اونچا بیٹھا دو کہ مرد اس کا غلام بن جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ پیر سے پیدا کیا کہ عورت ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو پیر سے روندا جائے، جیسا کہ بعض دیگر مذاہب کے اندر یہ قانون تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں، بلکہ ستی کے رسم کے طور پر شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلا دیتے تھے۔ یہ نہیں، اسلام نے اس قانون کو ختم کیا کہ ایسا نہیں، بلکہ ان کی بھی زندگی کا حق۔ دل سے پیدا کی، بائیں طرف سے پیدا کی، اس میں اشارہ ہے کہ بیوی نہ تو سر میں چڑھانے کی چیز ہے، نہ پاؤں سے روندنے کی چیز ہے، بلکہ میڈیم یعنی شوگر ہائی ہو تو یہ بھی خطرہ، لو ہو تو یہ بھی خطرہ، اور لیول اور میڈیم ہو تو وہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے نہ تو حد سے زیادہ گزر جائے کہ بالکل شوہر کو بعض لوگ غلام، اور اب تو بعض شہروں میں لوگ شوہر کو تم بھی کہنا شروع کر دیے ہیں، عزت نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔ شوہر کی تعظیم ہونی چاہیے، اور بیوی کو نہ تو سر پر چڑھائیے کہ بالکل حاکم اعلیٰ بن جائے، اور نہ ان کو نوکرانی بنائیے کہ ذلیل و خوار کیجیے، بلکہ ان کو اپنے دل کی محبت میں رکھیے، ان کو اپنی دلی محبت اور اپنے اخلاق اور کردار سے نبھائیے۔ اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہر گھر یہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور حق تلفی سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔